ایسا عمل جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ ایسی جو کہ اللہ کو بار بار کرنے سے اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ سچی توبہ ہے۔ اور جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ کو بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بڑا مومن بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بار بار انسان گناہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں لیکن توبہ میری قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی توبہ نہیں ہو سکے گی۔ اور توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے انسان۔ جب تک انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، یہ اس کا بڑا محبوب ترین عمل ہوگا اس بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ غلطی کر لے اور مجھ پر میری طرف رجوع کر لے، اخلاص کے ساتھ رجوع کر لے۔ انسان ہے، کمزوریاں ہیں، اور انسان جو ہے وہ جس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر تو شیطان جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور انسان کو شیطان جو ہے وہ انسان کو اتنا بھٹکا رہا ہے کہ اپنے رب سے ہی دور کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس گئے گزرے معاشرے میں بھی توبہ کرتے ہیں، اس گئے گزرے معاشرے میں بھی گناہ ہونے کے باوجود استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے استغفار کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑے خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا کہ جو کہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے، اور اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے صرف ایک ایسی مخلوق ہے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ہے اسے گناہ ہوگا، لیکن اگر انسان یہ توبہ کی روش کو اختیار کر لے، استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس اخلاص کو پسند فرماتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک ایسے واقعے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک کھلے میدان میں لے گئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ بارش عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع میں ایک میرا نافرمان شخص ہے، جب تک وہ مجمع سے نہیں نکلے گا ہم بارش نہیں دیں گے۔ تو اس شخص کو احساس ہو گیا کہ اس پورے مجمع میں ایک میں ہی گنہگار شخص ہوں، میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور بارش ہو گئی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ اس مجلس میں تو نکلا کوئی نہیں ہے اور تو نے بارش بھی عطا کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہمارا نافرمان تھا اس نے ہم سے توبہ کی، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اب اس کا راز ہے، ہم اس کا راز عیاں نہیں کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا اور سارے لوگوں کے لیے بارش کا اہتمام کر دیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کا عمل اپنی زندگی میں جاری و ساری فرمائے۔